الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا نصف شعبان کی رات کو رمضان نزدیک آنے کی خوشی میں بچوں کے درمیان مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے جشن منانا جائز ہے؟ سوال کیا گیا ہے کیا نصف شعبان کی رات کو جشن منانا جائز ہے؟ صرف اس لیے کہ کچھ ممالک میں یہ رسم ثقافتی وراثت کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے ملکوں میں کچھ لوگ بچوں میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں جو ہمارے ہاں صرف اس لیے ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ اگر جشن بچوں میں مٹھائی تقسیم کرنے کی شکل میں ہو تو کیا اس رات جشن منانے میں کوئی حرج ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ نصف شعبان کی رات جشن منانا جائز نہیں ہے، چاہے یہ جشن اس رات قیام اللیل، ذکر الہی یا تلاوت قرآن کی شکل میں ہو یا کھانا کھلانے اور مٹھائیاں تقسیم کرنے کی صورت میں ہو، اس لیے کہ صحیح سنت نبوی میں اس رات کو عبادات یا خاص رسم و رواج کے ساتھ منسلک کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ چنانچہ نصف شعبان کی رات دیگر راتوں کی طرح ہی ہے۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر، نصف شعبان کی رات، شب معراج، عید میلاد النبی یا کسی اور رات کی مناسبت سے جشن منانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام امور نئی ایجاد کردہ بدعات میں سے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا صحابہ اکرام سے اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس کے بارے میں ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ مردود ہے۔ چنانچہ اس قسم کی تقریبات قائم کرنے میں مالی تعاون، تحائف اور حاضرین کو چائے پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ان تقاریب میں تقاریر اور خطاب کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ اس سے غیر شرعی تقاریب کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، چنانچہ ان سے روکنا اور شرکت نہ کرنا ضروری ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 257 تا 258۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ہمارے ہاں کچھ رسم و رواج سماجی ورثہ میں شامل ہو چکے ہیں، مثال کے طور پر عید الفطر کے دن کیک اور بسکٹ بنانا، 27 رجب اور نصف شعبان کی رات کو دسترخوان پر گوشت اور پھلوں سے ضیافت کرنا، اور 10 محرم یوم عاشوراء کو خاص قسم کی مٹھائیاں تیار کرنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اظہار مسرت و خوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ شرعی دائرے کے اندر ہو۔ اس کے لیے کھانے پینے اور دیگر اشیاء کا اہتمام جائز ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ثابت ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ ایام تشریق سے عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن مراد ہیں کہ ان دنوں میں لوگ قربانی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح عید الفطر کے دن شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے اظہار خوشی اور شادمانی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ 27 رجب یا نصف شعبان کی رات اور یوم عاشوراء پر اظہار خوشی کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان دنوں کی تقریبات سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی مسلمان کو ان تقریبات میں شرکت کی دعوت دی جائے تو شرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اپنے آپ کو دین میں نت نئے کاموں سے بچاؤ، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ رجب کی 27ویں رات کے بارے میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ معراج کی رات ہے، جس رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب گئے تھے، جبکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے اس کی کوئی مستند دلیل نہیں ہے۔ چنانچہ جو چیز ثابت ہی نہ ہو تو وہ باطل ہوتی ہے، اسی طرح باطل پر رکھی جانے والی بنیاد بھی باطل ہی ہوگی۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ واقعہ معراج اسی رات کو ہوا تھا تو تب بھی ہمارے لیے اس رات کو جشن منانا، خصوصی طور پر عبادات کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اکرام سے اس قسم کی عبادات ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ تمام صحابہ اکرام سنت نبوی اور شریعت کی حفاظت میں سب سے آگے تھے، تو ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ جو عبادات عہد نبوی اور عہد صحابہ میں موجود نہ تھیں ہم اپنی طرف سے ان کو ایجاد کر لیں؟ نصف شعبان کی رات کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی عظمت و شان اور شب بیداری ثابت نہیں ہے، بلکہ کچھ تابعین نے نماز اور ذکر کے ساتھ اس رات میں شب بیداری کی تھی، کھانے پینے اور جشن منا کر نہیں کی تھی، جیسے عید کے تہوار میں کیا جاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اسلامیہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 693۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 154183۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔